بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب مفاعلہ، یہ ہم پڑھ لیتے ثلاث مزید فی کا ایک باب جس کی 8 9 10 آیتیں ہم نے تقریباً ترجمہ کر لی تھی۔ آج مزید اس کو کنٹینیو کریں گے۔ الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، الذی جس نے بارکنا برکت دی ہمیں، بارکا بارکو بارکتا بارکتم بارکتو بارکنا، بارکا اس نے برکت دی، جس نے بارکنا حولہ ہم نے برکت دی اس کے ارد گرد۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر حصے میں۔ ہم نے برکت دی، بارکنا ہم نے برکت دی، حولہ اس کے ارد گرد، حولہ اس کے ارد گرد، ہو ضمیر جو ہے وہ مسجد اقصی کی طرف ہے، اس لنوریہ تاکہ ہم دکھائیں اس کو، من آیاتنا اپنی نشانیاں۔ لنوریہ میں جو لام ہے، لام کا مطلب ہے تاکہ، نوریہ ہم دکھائیں، نوریہ میں نون ہے اور آپ کو پتا ہے کہ نون یہ جمع کے لیے آتا ہے، جیسے اسمعو نسمعو، اسمعو میں سنتا ہوں، نسمعو ہم سنتے ہیں۔ تو باب افعال کے اندر رآ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور ارا یوری کا مطلب ہوتا ہے دکھانا۔ یوری وہ دکھاتا ہے، اسی طریقے سے جب ہم پہنچیں گے نوری، تو نوری کا مطلب ہم دکھاتے ہیں، نوریہ لنوریہ من آیاتنا تاکہ ہم دکھائیں اس کو، من آیاتنا اپنی آیتیں۔ تو لفظ بارکنا یہ بارکا بارکو بارکتا بارکتم بارکتو بارکنا یہاں سے آیا۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم، ہا انتم ہؤلاء جادلتم، بلال بھائی سوری، پہلی آیت کا دوبارہ ترجمہ بتا دیں گے ایک دفعہ؟ الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، وہ جو ہم نے برکت دی مسجد اقصی کے ارد گرد، اس کے ارد گرد، تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنی آیتوں میں سے، اپنی نشانیوں میں سے۔ یہاں پہ مسجد اقصی کا نام نہیں آ رہا نا؟ ہاں، اس کے ارد گرد، حولہ اس کے ارد گرد، لیکن پیچھے جو جس کی بات ہو رہی ہے کس کے ارد گرد، تو وہ مسجد اقصی ہے۔ اس کے ارد گرد نور، لنوریہ، لنوریہ تاکہ ہم دکھائیں اس کو، لنوریہ تاکہ ہم دکھائیں اس کو، من آیاتنا اپنی نشانیاں، اپنی نشانیوں میں سے، کیونکہ من بھی ہے نا۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم، ہا انتم، ہا جو ہے وہ شارٹ فارم ہے ہذا کا یا ہؤلاء کا۔ ہذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، ہذا کسی بھی ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کہا جاتا ہے ہذا، دو لوگوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہذانی، اور دو سے زیادہ لوگوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہؤلاء، یہ لوگ، یہ سب۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم، ہاں تم سب، تم ہی، جادلتم جھگڑا کرتے ہو، جادلا اس نے جھگڑا کیا، جادلو ان سب نے جھگڑا کیا، جادلتا آپ نے جھگڑا کیا، جادلتم آپ سب نے جھگڑا کیا۔ حضرت یہ ہا لا کا ہا مطلب دو انتم، نہیں ہے؟ کس کا؟ لا کا مطلب نفی نہیں ہے یہاں پر؟ یہ ہؤلاء ایک ہی لفظ ہے، یہ لام جو ہے وہ نفی کا نہیں ہے، بلکہ ہؤلاء کا مطلب ہے یہ سب۔ میں نے بتایا نا کہ اس میں اشارہ ہوتے ہیں، اس میں اشارہ کیا ہوتے ہیں؟ جن کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہذا،
ہادہ بڑا مشہور ہے. ہادہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ. لیکن یہ تو ہے کسی ایک کے لیے. اگر دو سے زیادہ کے لیے کہنا ہو تو یہی ہادہ ہو جاتا ہے ہا اولائی. یہ جو شکل نظر آ رہی ہے نا، ہا اولائی، اس کا مطلب ہے یہ سب. ہادہ کا مطلب یہ، اور ہا اولائی کا مطلب یہ سب. ہا اولائی دو سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہا انتم ہا اولائی، تم سب تم سب، ہا اولائی یہ سب، جادلتم تم سب جھگڑتے ہو. تو اس کا با محاورہ یوں بن سکتا ہے کہ ہاں تم ہی جھگڑا کرتے ہو. اور جادلتم آپس میں جھگڑا کرنا، کیونکہ جادلہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا، آرگیومنٹ کرنا. تو آرگومنٹ کرنے کے لیے سامنے کوئی آدمی چاہیے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باب مفاعلہ میں عام طور پر اس کے جو وکیبز ہیں اس میں دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ انوالو ہوتے ہیں. یعنی اگر لفظ قتال بھی ہے تو آپس میں قتال کرنا، جدال تو آپس میں آرگومنٹ کرنا، اور اسی طریقے سے. تو ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جو آپس میں جھگڑا کرتے ہو. با محاورہ لفظ ہو گیا. ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جو آپس میں جھگڑا کرتے ہو. لفظی ترجمہ انتم تم سب، ہا اولائی یہ سب، جادلتم تم جھگڑتے ہو. ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جو آپس میں جھگڑتے ہو. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. دیکھیے جب تک کہ درمیان والے کلمے پر زبر رہتا ہے، یہاں اگر زبر ہوتا تو یہ فعل ماضی ہے. جاہدہ جاہدو، جاہدہ جاہدو، جاہدہ اس نے جہاد کیا، جاہدو ان سب نے جہاد کیا. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب جا ہا پر زبر ہو، یعنی سینٹر میں زبر ہو. جیسے بارکا میں زبر ہے، جادلہ میں زبر ہے سینٹر میں. لیکن جب یہ زبر زیر میں آ جائے تو اب یہ فعل ماضی نہیں ہے بلکہ یہ فعل امر ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے. دیکھیے جاہدہ کہاں ہے؟ اوپر. جاہدہ اس نے جہاد کیا، یجاہدو وہ جہاد کرتا ہے، اور جاہد تم جہاد کرو یہ فعل امر ہے. جاہد جہاں، اب جاہد اور جاہدہ میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس کے ہا پر زبر ہے، اس کے سینٹر میں، اس کے سینٹر میں زبر ہے، اس کے سینٹر پہ زیر ہے. جادلہ وہ جھگڑا کرتا ہے، جادل تم جھگڑا کرو. قاتلہ وہ قتال کرتا ہے، قاتل تم قتال کرو. تو جب یہاں سینٹر میں زیر ہو اس کا مطلب ہے، اور شکل فعل ماضی جیسی ہو تو یہ فعل امر ہوتا ہے، کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے. اور فعل امر کے دو ہی لفظ آتے ہیں، یا تو فعل امر سامنے کیا جا رہا ہو ایک آدمی کو، یا بہت سارے لوگوں کو. غائب کو عام طور پر آرڈر نہیں دیا جاتا، اور اپنے آپ کو بھی آرڈر نہیں دیا جاتا. تو جو ہم 6 کا ٹیبل پڑھتے ہیں اس میں سے 6 میں سے صرف 2 رہ جاتے ہیں سامنے والے. انتا انتم، انتا انتم، اس کو تو حکم نہیں دے گا بندہ اور اپنے آپ کو بھی نہیں دے گا. تو فعل امر کے 2 ہی لفظ ہوتے ہیں، جاہد تم جہاد کرو، جاہدو تم سب جہاد کرو. آخر میں سے واو لگا دینی ہے. جادل تم جدال کرو، آرگومنٹ کرو، جادلو تم سب جدال کرو. قاتل تو قتال کر، قاتلو تم سب قتال کرو. ہاجر تم ہجرت کرو، ہاجرو تم سب ہجرت کرو. یہ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اگر اس کو کاپی بھی کرنا چاہیں تو کر لیں. واحد تو لکھا ہوا ہے، اس کا صرف اور صرف جو جمع ہے وہ کیسے ہے؟ ہاجرو، بس. ہاجر ہاجرو، جاہد جاہدو، قاتل قاتلو. اس کا مطلب یہ کرو. ٹھیک ہے، اب میں آیت پر آتا ہوں. تو فعل امر کا بھی ایک انٹروڈکشن آپ تک پہنچ گیا کہ فعل امر کیا ہے. اس میں 2 ہی الفاظ ہیں. اب یہاں دیکھیے کہ یہ زیر ہے، کہاں گئی؟ نیکسٹ پیج میں. وجاہدو تم سب جہاد کرو. اگر جاہدو ہوتا تو کیا ترجمہ ہوتا؟ ان سب نے جہاد کیا. جاہدہ جاہدو، لیکن یہ جاہدہ نہیں ہے بلکہ جاہد
जाहिदू, जाहिद तुम जिहाद करो, जाहिदू तुम सब जिहाद करो, वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, और तुम सब जिहाद करो अल्लाह की राह में। लफ्जी तर्जुमा है कि तुम सब जिहाद करो अल्लाह में, अल्लाह में मतलब अल्लाह की राह में, हक़्क़ जिहादी ही, उसकी जिहाद का हक, ही ज़मीर का जो मर्जे है वो लफ्ज़ अल्लाह है, अल्लाह ताला की जिहाद का हक। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, तुम सब जिहाद करो अल्लाह की राह में जैसा कि जिहाद का हक है, जैसा कि उसकी राह में जिहाद का हक है। तुम सब जिहाद करो अल्लाह की राह में उसके जिहाद का हक। युहासिबकुम बिहिल्लाह, युहासिबकुम बिहिल्लाह, वो हिसाब करेगा तुम्हारे साथ, बिही उसके जरिए, अल्लाह लफ्ज अल्लाह ताला युहासिब का फाइल है, अल्लाह ताला उसके जरिए तुम्हारा हिसाब करेगा। हासब युहासिबु का मतलब हिसाब करना, तो अल्लाह ताला तुम्हारा हिसाब करेगा। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह ताला बढ़ाता है जिसके लिए वो चाहता है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, दाअफ़ युदाइफु का मतलब होता है बढ़ाना, मल्टीप्लाई करना, कल हमने पढ़ा था। तो युदाइफु वो बढ़ाता है, लिमन यशाउ जिसके लिए वो चाहता है। जिसके लिए, के लिए क्यों बोल रहा हूं मैं? इस्लाम की वजह से। लाम का मतलब होता है के लिए। अगर यहाँ लाम ना होता, सिर्फ मैं यशाउ होता, तो उसका तर्जुमा था अल्लाह ताला बढ़ाता है मैं यशाउ जिसको वो चाहता है। जैसे आता है कुरान पाक में कि वो जिसे चाहता है अजाब देता है, तो वयग़फ़िरु लिमन यशाउ, वयग़फ़िरु लिमन यशाउ वयुअज़्ज़िबु मन यशा, वयग़फ़िरु लिमन यशाउ, यहाँ लाम है, और वो मग़फ़िरत फरमाता है जिसके लिए वो चाहता है। वयुअज़्ज़िबु मन यशा, यहाँ लाम नहीं है, और अजाब देता है जिसको वो चाहे। तो जिसको चाहे अजाब दे, जिसके लिए चाहे मग़फ़िरत फरमाए। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह ताला बढ़ाता है जिसके लिए वो चाहता है। तो आपने सब फर्क समझा, लिमन यशाउ और मन यशाउ को क्या फर्क है? अगर यहाँ पे मैशा होता तो क्या होता तर्जुमा इसका? अल्लाह ताला बढ़ाता है जिसको चाहता है। तो मुहावरा इतना, यानी जो मैसेज है वो कंप्लीट नहीं होता। उसको बढ़ाता है मतलब उसके लिए बढ़ाता है ना, उसके लिए अजर बढ़ाता है, उसके लिए सवाब बढ़ाता है, उसके लिए पैसा बढ़ाता है, उसके लिए नेमतें बढ़ाता है। तो फॉर हिम है, फॉर देम। वो जो फॉर वाली बात है वो आएगी लाम से। लेकिन जहां बात है अजाब की, तो वहां ये नहीं कहा जाएगा कि अजाब देता है जिसके लिए वो चाहे। अजाब देता है जिसको चाहे अजाब देता है, तो वहां लाम की जरूरत नहीं है। तो लफ्ज अज़्ज़बा के साथ आता है वो युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहता है अजाब देता है। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, कातिल तुम क़िताल करो, कातिलू तुम सब क़िताल करो, कातिल कातिलू, कातिल कातिलू, कातिल तो क़िताल कर, कातिलू तुम सब क़िताल करो, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह तुम सब क़िताल करो अल्लाह के रास्ते में। इन 6 आयतों का तर्जुमा रिपीट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। जी, अल्लज़ी बारकना हौलहू से। अल्लज़ी बारकना, जी, जिस अल्लज़ी बारकना, बरकत दी, हमने बरकत दी, हाँ हाँ, और हमने बरकत दी हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम दिखाएं इसको अपनी निशानियों में से। जी हाँ, ताकि हम दिखाएं उसे अपनी निशानियों में से। बिल्कुल जी सही। जी। अगली आयत का बट भी करते हैं। हाँ अंतुम हाउलाई जादलतुम, हाँ अंतुम हाउलाई जादलतुम, तुम सब
ہاں اس کے بعد یہ سب تم سب جگڑتے ہو، تو ہاں صحیح. ہاں تو ہاں اور اس کو وہ کہا تم جاتا سب یہ سب تم سب ہے. جھگڑتے ہو، ترجمہ صحیح ہے یہ. ہاں ہاں کیونکہ آپ تو با تم سب محاورہ کر دیں. یا اچھا یہ فعل امر میں کیا ہے کہ فعل امر شکل میں فعل ماضی جیسا ہوتا ہے، خاص طور پہ باب مفاعلہ میں، اس طرح کے ابواب میں. اور جو فرق ہے وہ درمیان میں زیر کا ہے. اور اس میں صرف وقاتلوا فی دو ہوتے ہیں اس میں صرف. دو ہوتے ہیں. اور تم قتال کرو اللہ کی راہ میں، آیت نمبر 7 میں ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ. عذب یعذب یا پڑھ چکے ہیں باب تفعیل کے بیان میں، اس کا مطلب عذاب کرنا. وَيُعَذِّبَ وہ عذاب کرتا ہے یا وہ عذاب دے گا المنافقین والمنافقات. تو یہاں منافقین منافقات کو جو خاص ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ منافق باب مفاعلہ کا اسم فاعل ہے. منافق باب مفاعلہ کا اسم فاعل ہے. تو منافق منافقات، منافق ایک شخص منافقت کرنے والا، اور منافقون بہت سارے، یا منافقین بہت سارے منافق نفاق کرنے والے، اور منافقات یہ نفاق کرنے والیاں. منافقات کا مطلب ہوا نفاق کرنے والی. المنافقین نفاق کرنے والے، المنافقات. آواز آ رہی ہے میری؟ سلو بھی ہے. مائک میں نے لگایا نا شاید اس کے لیے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز درست ہے؟ صحیح ہے؟ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو یا جی کم ہے؟ پہلے بہتر تھی ادھر پہ. بغیر مائک کے بہتر؟ ایک منٹ رکیں. جی جی المنافقین المنافقات، منافقین نفاق کرنے والے، منافقات نفاق کرنے والیاں. تو وہ عذاب کرتا ہے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو. وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ. وَبَنَاتِ خَالِكَ، بنات خالق، آپ بنات کہتے ہیں بچیوں کو، لڑکیوں کو، اور خالق خالہ یا ماموں. خالق ہے نا، خال کا مطلب ہوتا ہے ماموں، اور خالہ کا مطلب ہوتا ہے خالہ. ہمارے یہاں اردو میں بھی ان کو خالہ ہی کہتے ہیں، لیکن اپنے یہاں ماموں جس کو بولتے ہیں نا، عربی میں اس کو خال بولتے ہیں، خال. اور اسی کے آگے جب تا لگ جاتی ہے تو وہ ہو جاتا ہے خالہ. تو خال کا مطلب ہے ماموں. وہ بناتی خالق، خالق آپ کے ماموں کی بیٹیاں. وہ بناتی خالاتک، اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں. اللاتی، الذی کا مطلب ہوتا ہے جنہوں نے، اور الذی کے جو فیمیل فارم ہے مؤنث کے لیے جو آتا ہے وہ اللتی آتا ہے، اور اللاتی جنہوں نے ہاجرنا ہجرت کی، معکا آپ کے ساتھ. ہاجرنا جنہوں نے ہجرت کی، معکا آپ کے ساتھ. یہ چونکہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے، جو اس کا جو مؤنث کا ٹیبل ہے وہ بھی آپ نے نہیں پڑھا. ہاجرنا ہے لفظ وہی ہاجرہ، لیکن جو شیپ ہے وہ مؤنث والی ہے. ترجمہ نوٹ کر لیں کہ آپ کے ایک ماموں کی ایک بیٹیاں. ایک سوال کروں میں سر؟ جی یہاں پہ خالق کا آپ نے کہا ماموں کی بیٹیاں، تو میں سمجھا کہ خالاتی کا ممانی کی بیٹیاں، ایسا نہیں ہے؟ ممانی اور ماموں تو ایک ہی ہو گیا نا. نہیں، لیکن خالق میں سمجھا کہ خالق اور خالاتی کا دونوں ایک جیسے ہے، مطلب مطلب میل فیمیل ہے ایسا میل لگتا ہے فیمیل ہے. پڑھنے میں. ہاں لیکن ہاں آپ یہاں بتا رہے ہیں ماموں اور وہاں بتا رہے ہیں آپ خالہ ہیں، ہاں اس لیے ذرا ایسا ہی کنفیوژن ہو رہا تھا. ایسا ہی ہے، کیونکہ اہل عرب ماموں کو خال کہتے ہیں اور خالہ کو خالہ کہتے ہیں. اور ممانی کو کیا وبنات بولتے ہیں؟ خالق اور ممانی. ممانی کو جو ہے وہ عام طور پر الگ سے یوں نہیں کیا جاتا کہ وہ اگر بولنا ہی ہو تو جو بھی اس کے علاوہ جتنی بھی، جیسے انگلش میں باقی جو بھی ہے اس کو انٹی کہہ دیتے ہیں نا، اس طرح اصل میں عربی میں اس کو. ایسا انگلش میں ہے نا، ماموں کے لیے اور چاچا کے لیے دونوں کے لیے سیم ہے. ہاں تو اسی طریقے سے جتنے بھی انکل ہیں نا ان کو عربی میں کہتے ہیں عمن، اور جتنی بھی انٹیاں ہیں ان کو کہتے ہیں عمتی.
تو اس میں عمہ چاچا بھی آ گئے اور ماما بھی آ گئے، دونوں آ گئے. اس میں سب آ گئے، چاچا، ماموں، ممانی، سب. عم کہتے ہیں چاچا کو اور انکل کو، اور عمہ کہتے ہیں چاچی کو، پھپھی کو اور انٹی کو. اور عمتی تو اگر اپنی طرف نسبت کرنی ہو کہ میری پھپھی، میری چاچی، اس کے لیے عمتی، ویسے لفظ عمہ ہے. تو خالق ماموں، و بناتی خالق، ماموں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں. خالق ہے نا، کاف بھی ہے، اس کاف کا مطلب ہے آپ. تو آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ، جنہوں نے ہجرت کی مع کا آپ کے ساتھ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. یہ والا کاف، یہ سیکنڈ کاف اور تھرڈ، تینوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ کے ماموں کی بیٹیاں، آپ کے خالہ کی بیٹیاں اور وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. ماں کا مطلب کیا؟ ماں کا مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، مع کا مطلب ساتھ، مع کا آپ کے ساتھ. جیسے ہے نا قرآن پاک کی آیت ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے اذ نادى ربه نداء خفيا، اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے ندا کی، ربہ اپنے رب کو، اذ جب، نادا اس نے ندا کی، ربہ اپنے رب کو، نداء خفیا آہستہ ندا. خفیا کا مطلب خفیہ، خاموشی سے اپنے رب کو ندا کی. اب یہاں اس کو آپ یوں بھی ترجمہ تو کر سکتے تھے کہ جب اس کے رب نے ندا کی. رب کو آپ یہاں پر سبجیکٹ نہیں بنا سکتے نادا کا کہ رب نے ندا کی، نہیں، بلکہ اس نے ندا کی رب کو. یہ فیصلہ کس چیز سے ہو رہا ہے؟ یہ رب پر جو موجود زبر ہے نا، اس سے. کیونکہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر پیش ہوتا ہے، اور جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر زبر ہوتا ہے. تو نادا کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، یہ نادا کا آبجیکٹ ہے، یعنی ندا کرنے والا کوئی اور ہے. جس کو ندا کی جا رہی ہے وہ رب ہے. تو جب ندا کی اس کے رب نے، جب ندا کی اس نے اپنے رب کو، جب ندا کی اس نے اپنے رب کو، ندا ان خفیا آہستہ ندا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک یا تحقیق، خسرہ خسارہ کیا، لاس کیا، الذین کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے تکذیب کی، بلقاء اللہ. یہ فعل امر ہے. نہیں، یہ فعل امر نہیں ہے، یہ فعل ماضی ہے، لیکن یہ ثلاثی مجرد کا ہے، باب سمع کا. یہ یہاں پر تینوں کے تینوں حرف اصلی ہیں. وہ جو جاہد ہے نا، جاہد جس کی وجہ سے آپ کو شک ہو رہا ہے، وہ ثلاثی مزید فی ہے. دونوں میں فرق کیا؟ اچھا آپ نے سوال کیا کہ دیکھیں یہ کیا ہے، خسرہ. خسرہ میں تو تین ہی لفظ ہیں. اس کا مطلب یہ افعال، تفعیل یا مفاعلہ میں سے نہیں ہے، یہ تو سمع کے ساؤنڈ پر ہے. سمع اس نے سنا، خسرہ اس نے خسارہ کیا. جبکہ ابھی جو ہم نے زیر والی بات پڑھی وہ ہے جاہدہ. یہاں ایک لفظ زیادہ ہے فعل ماضی، یہ جیم کے بعد فا کلمے کے بعد یہ زیادہ ہے، تو یہ باب مفاعل ہے. جاہدہ یہ اس کا فعل ماضی ہے، اور جاہد یہ اس کا فعل امر ہے. اس میں چار ہے. اچھا، ہاں، جاہد تم جہاد کرو. جہاں تین حروف اصلیہ ہیں وہ تو ثلاثی مجرد ہے، یہاں تین کے علاوہ کوئی چوتھا ہے ہی نہیں. تو خسرہ سمع، سمع اس نے سنا، خسرہ اس نے خسارہ اٹھایا. تحقیق اس نے خسارہ اٹھایا. الذین کذبوا بلقاء اللہ جس نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، جس نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو اس نے خسارہ اٹھایا. چلیں یہاں تک کی آیتوں کا ترجمہ کریں. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ذَلِكَ یہ
बिअन्नहुम के बेशक उन्होंने, ذالک बिअन्नहुम के दरमियान में जो बा है वो बा है सबब के लिए, सबब कहते हैं कोई रीज़न। ذالک बिअन्नहुम ये इस वजह से है कि बेशक उन सब ने शाकुल्लाह मुखालफत की, उन सब ने अल्लाह की और उसके रसूल की। शाकुल्लाह व रसूलहू, ज़ालिका ये इसमें इशारा है। और हादा और ज़ालिका में फ़र्क क्या है कि हादा करीब के लिए होता है, हादा हादा हादा, और ज़ालिका दूर के लिए होता है या किसी बहुत अहम और बड़ी बात के लिए होता है। जैसे कुरान पाक के लिए लफ्ज़ ज़ालिका है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब या वो किताब जिसमें कोई शक नहीं, तो वो अजीम किताब, तो उसके लिए ज़ालिका है। तो अब जब क़यामत के दिन उन्हें अजाब दिया जा रहा है या उस अजाब की तरफ इशारा हो रहा है, तो वो है ज़ालिका के ज़रिए इशारा। ज़ालिका ये इसलिए है बिअन्नहुम के बेशक उन्होंने शाकुल्लाह व रसूला मुखालफत की अल्लाह की और उसके रसूल की। शाक़ा उसने मुखालफत की, शाक़ू उन सब ने मुखालफत की। शाक़ा शाक़ू, ज़ालिका ये बिअन्नहुम इसलिए कि बेशक उन्होंने मुखालफत की अल्लाह और उसके रसूल की। ये बाब मुफ़ाअला की आयत मुकम्मल हो गई। अब मैं चाहूँगा कि हम अगले एक और बाब को भी हम, मुफ़ाअला हमने समझ लिया, तो आप तो मैं मुफ़ाअला के बाद एक और बाब शेयर करता हूँ, लेकिन जब तक आप इसके वर्ड्स मीनिंग भी देख लें, जब तक मैं आपको यतबय्यनु तो वो वाज़े करता है। तयबय्यनुना यतबय्यनूना, यतबय्यनुना वो वाज़े करते हैं। ततबय्यनु, कोई बात नहीं, ततबय्यन एक बार इसको हम इसको ना पूरे पूरे सबको लिख लें और लिखने के बाद रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो पॉज ही रह गई थी, तो मैं इसके अल्फाज माने ज़रा एक बार फिर रिपीट कर दूं कि तबय्यना का मतलब है वाज़े होना, क्लियर होना, और तज़क्करा का मतलब है नसीहत हासिल करना, तरब्बसा का मतलब है रोक कर इंतज़ार करना, और तसद्दक़ा का मतलब है सदका और चैरिटी करना, और तफर्रक़ा का मतलब है डिवाइड करना और तकसीम करना। इसके बाद आगे भी ये चल रहा है। तफक्करा का मतलब गौर व फिक्र करना, तकब्बला का मतलब एक्सेप्ट करना और कबूल करना, और तकब्बरा का मतलब मुतकब्बिर होना, और तमत्ता का मतलब है ज़िंदगी के मालो मता से, ज़िंदगी की चीज़ों से एंजॉय करना, और तवक्कला भरोसा करना, और तवल्ला का मतलब मुंह फेरना, और तवफ़ा का मतलब वफ़ात देना, किसी और को वफ़ात देना। तवफ़ा उसने वफ़ात पाई ये नहीं, बल्कि तवफ़ा का मतलब है उसने वफ़ात दी और यतवफ़ा वो वफ़ात देता है। मुतवफ़्फ़िन वफ़ात देने वाला, और मुतवफ़्फ़ा जिसको वफ़ात दी गई। तो तो मुतवफ़्फ़िन वफ़ात देने वाला, मुतवफ़्फ़ा जिसको वफ़ात दी गई। ये अल्फाज तो सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं ना? शुरू के या आखिरी वाला तो बंदे के लिए इस्तेमाल होगा, नहीं, मैं मुतवफ़्फ़ा। पहले पहले दो की बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ अल्लाह बिल्कुल के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं ना? जी हाँ, वफ़ात देने वाला तो वही है। इसके बाद तबय्यना का आपने बताया, तज़क्करा से कोई बताइए, सुनाइए। तज़क्करा उसने नसीहत पाई, तज़क्करू उन सब ने नसीहत पाई, तज़क्करता आपने नसीहत पाई, तज़क्कर तुम आप सब ने नसीहत पाई, तज़क्कर तू मैंने नसीहत पाई, तज़क्करना हम सब ने नसीहत पाई। माशाअल्लाह जी। आगे इसका फ़ेल य- मुज़ारे भी बता दीजिए। यतज़क्करू वो नसीहत पाते हैं, वो नसीहत पाता है। यतज़क्करूना वो सब नसीहत पाते हैं। ततज़क्करू आप नसीहत पाते हैं। ततज़क्करूना आप सब नसीहत पाते हैं। अतज़क्करू मैं नसीहत पाता हूँ। नतज़क्करू हम नसीहत पाते हैं। सब माशाअल्लाह जी। तरब्बसा उसने, आसानी के लिए तरब्बसा उसने रोका, तरब्बसा उसने रोका,
तरब्बसु उन सब ने रोका, तरब्बस्ता आपने रोका, तरब्बस्तुम आप सब ने रोका, तरब्बसु तरब्बस्तुम बस तो तरब्बस्तु मैंने रोका, तरब्बसना हम सब ने रोका। ठीक है, आगे ये तरब्बसु यतरब्बसु वो रोकता है, यतरब्बसूना वो सब रोकते हैं, ततरब्बसु आप रोकते हो, ततरब्बसूना आप सब रोकते हो, अतरब्बसु मैं रोकता हूँ, नतरब्बसु हम सब रोकते हैं। ठीक है, माशाअल्लाह। इसके बाद आगे तसद्दका से बताइए। सदका वो सदका करता है, तसद्दकु वो सब सदका करते हैं, किया, उसने सदका किया, उसने सदका किया, पहले माजी है। तसद्दका उसने सदका किया, तसद्दकु उन सब ने सदका किया, तसद्दकता तुमने सदका, तुम सदका करते हो, तुमने सदका किया, तसद्दक तुम सबने सदका किया, तसद्दक तू मैंने सदका किया, तसद्दक ना हमने सबने सदका किया। बिल्कुल सही। इसके बाद फेले मुजारे भी इसका बता दें। यह तसद्दकु वो सदका करता है, हाँ। ये तसद्दकुना वो सब सदका करते हैं, ततसद्दकु तुम सदका करते हो, ततसद्दकुना तुम सब सदका करते हो, अतसद्दकु मैं सदका करता हूँ, ततसद्दकु हम सब सदका करते हैं। सही है। तफर्रका से कौन बता रहे हैं? तफर्रका उसने तकसीम किया, पर तफर्रकु उन सब ने तकसीम किया, तफर्रकतु आपने तकसीम किया, तफर्रकता या तफर्रकता आपने तकसीम किया, तफर्रक। अब आते हैं आयतों के तर्जुमे की जानिब। हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक। हसदन का मतलब हसद, मिन इंदी अनफुसिहिम उनकी जानों की तरफ से, यानी उनके अपने आप की तरफ से। हसद है उनके अपने आप की तरफ से, मिन बादी बाद इसके, मा तबय्यन लहुमुल हक वाज़े हो चुका उनके लिए हक। तबय्यन का जो फ़ाइल है वो हक है, जो वाज़े होने वाली चीज़ है वो हक है। हसद है उनकी अपनी जानों से बाद इसके के वाज़े हो गया उनके लिए हक, यानी हक आ जाने के बाद भी अब ईमान नहीं ला रहे, तो अब ये उनका हसद है। कुलू वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र। वकुलू और खाओ, वशरबू और पियो, हत्ता यहाँ तक के, यतबय्यना तबय्यना यतबय्यनु तबय्यना वो वाज़े हुआ, यतबय्यनु वो वाज़े होता है, यहाँ तक के वाज़े हो जाए, लकुम तुम्हारे लिए, खाओ और पियो यहाँ तक के वाज़े हो जाए तुम्हारे लिए, अल खैतुल अबयदु सफ़ेद धागा, मिनल खैतिल अस्वद काले धागे से, मिनल फज्र फजर से या फजर के वक्त में। इसका मतलब ये है कि सहरी का जो वक्त है आप रात में खा पी सकते हैं, कहाँ तक, यहाँ तक के सफ़ेद डोरी काली डोरी से अलग हो जाए। सफ़ेद डोरी काली डोरी से अलग हो जाए, ये क्या है? ये एक मुहावरा नहीं है बल्कि ये एक हकीकत है। हकीकत ये है कि जहाँ से सूरज निकलता है उस जगह सूरज निकलने से तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले, जब सुबह सादिक का वक्त होता है, जब फजर का वक्त शुरू होता है, तो एक सफ़ेद लाइन, एक वाइट कलर की लाइन नमूदार होती है। उस वक्त रात ख़त्म हो जाती है और सुबह शुरू हो जाती है, और वो फजर का वक्त शुरू होता है और सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है।
تو کھاؤ پیو یہاں تک کہ وہ سفید ڈوری کالی ڈوری سے الگ ہو جائے. ہمیں کیوں نظر نہیں آتی؟ ہم شہروں میں رہتے ہیں, لائٹ شہروں کی اپنی لائٹ اتنی ہوتی ہے کہ وہ لائٹ نظر نہیں آتی. یا تو کوئی ہو پہاڑوں پر ہو, یا کسی بلند جگہ پر ہو, یا کسی ایسے گاؤں گوٹھ میں ہو کہ جہاں لائٹس نہ ہو, اور پھر وہ اپنی نگاہ جمائے جہاں سے سورج نکلتا ہے, تو وہ اس سفید لکیر کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے, یعنی دیکھے جا سکتی ہے یہ. تو کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے, یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے. سفید ڈوری سے خیط کا مطلب ہوتا ہے رسی, دھاگا. لفظ خیط اسی لیے وہ جو درزی ہوتا ہے اس کے باہر لکھا ہوتا ہے خیاط, درزی کے دکان کے باہر خیاط لکھا ہوتا ہے. تو خیط کا مطلب دھاگا ہے یا رسی ہے. تو یہاں تک حتیٰ یتبین, یہاں تک کہ واضح ہو جائے, لکم تمہارے لیے, الخیط الابید سفید ڈوری, من الخیط الاسود سیاہ ڈوری سے, من الفجر فجر سے. اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے فلما تبین لہو, تو جب تبین واضح ہوا, لہو اس کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ یا اللہ مرنے کے بعد لوگ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو شک ہے؟ کہا شک تو نہیں ہے لیکن میں اطمینان قلبی چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے لو, ان کو کاٹو, ان کا قیمہ بناؤ, اور پھر ان کے گوشت کو الگ الگ پہاڑوں پہ رکھو, اور پھر ایک جگہ جا کر آواز دو تو وہ سارے کے سارے اڑ کر تمہارے پاس آئیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا, اور پھر وہ اڑ کر جب واپس آئے تو قرآن نے ارشاد فرمایا فلما تبین لہو, جب واضح ہو گیا, کلیئر ہو گیا ان کے لیے, جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو اب جو اطمینان قلبی حاصل ہو گیا, اور جو ایک جو کلیئر ہونا تھا, جو واضح ہونا تھا وہ ہو گیا. فلما, اور جب, یا تو جب, تبین لہو واضح ہوا اس کے لیے مطلب ابراہیم علیہ السلام کے لیے. قال, تو اس نے کہا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اعلم, میں جانتا ہوں, اعلم, میں جانتا ہوں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اعلم کہاں سے آیا؟ یعلم وہ جانتا ہے, یعلمون وہ سب جانتے ہیں, تعلم تعلمون, اعلم نعلم, اعلم میں جانتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا, اے ایمان والو, اذا ضربتم فی سبیل اللہ, جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں. ضربتم کا مطلب یہاں پر سفر کرنا ہے, ویسے ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا, لیکن یہاں پر ضربہ کا مطلب سفر کرنا ہے. ضربتم, تم سفر کرو اللہ کے راستے میں, فتبینوا, تو تحقیق کر لو, خوب وضاحت کر لو. تبین کا یہ فعل امر ہے, تبین, تبین, تبینو, خوب وضاحت کر لو, یعنی کوئی تمہارا نہ آ جائے جو تمہیں نقصان پہنچائے. تو یہاں تک رکھتے ہیں آیتوں کو. مزید یہ ہے کہ جمعے کے دن ہم پہلے اس چیپٹر کو کلوز کر لیں گے, اور پھر ایسا ہوگا تو ایگزام سیٹرڈے کو کر لیں گے انشاءاللہ, یا تاکہ یہ والا باب بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. جتنا آپ خود سے کر سکیں اتنا آپ کر لیں. باقی پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم جمعے کو کلاس کر لیں گے اور ہفتے کو اس کا ٹیسٹ لے لیں گے, تو 4 ابواب ہو جائیں گے, افعال, تفعیل, مفاعلہ اور تفاعل. اور یہ آیتیں بھی ساری, کیونکہ ساری ابھی کمپلیٹ ہو بھی نہیں سکیں گی, تو اس کے لیے ایک کلاس ہمیں چاہیے تاکہ یہ پورا مکمل کر سکیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب